دروازہ ہے درمیان میں. ہمارے زمانے کی یہ بلڈنگیں اس وقت نہیں ہوتی تھیں, کچی دیواریں, کچے عام پرانے دروازے. یہ زندگی کی حالت تھی, یہ زندگی کی حالت ہے. لیکن اب اس وقت دیکھو, اس وقت کیا حالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس, حضرت صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی موجود. اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ. پھر اس کے بعد وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار جو نور الدین زنگی نے بنوائی تھی. اور اس کے بعد پھر تھوڑے فاصلے پہ یہ دیوار جو ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد شرطے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی 4-5 فٹ دور, قریب نہیں جانے دیتے. قبر کے بعد حجرے کی دیوار, حجرے کے بعد وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار, اس کے بعد یہ باہر والی دیوار, اور اس سے بھی تھوڑا فاصلے پہ جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے, جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس وقت قبر سے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتے ہیں. تو پھر یہ بات کہاں گئی, من صلی علیہ عند قبری. عند قبر تو نہ ہوا نا, ورنہ اگر عند تو ظرف مبہم ہے, علماء طلباء جانتے ہیں عند ظرف مبہم ہے. ہماری نسبت ایران والے زیادہ عند قبر ہیں, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری نسبت ایران والے زیادہ عند قبر. تو عند قبر تو اب ہو ہی نہیں سکتا. جب عند قبر ہوگا تو مسئلہ حل کر لیں گے نا. اب تو اتفاق کریں کہ عند قبر نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگی, دوسرے صحابی آ گئے کہ آپ فوت ہو رہے ہیں, آپ کی روح نبی علیہ السلام کی روح سے ملے گی, صحابہ کی روح سے ملے گی, میرے سلام ان کو کہہ دینا, میرے سلام. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مدینہ منورہ کا واقعہ. کہاں کا واقعہ ہے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں وہ صحابی فوت ہونے والے صحابی کے پاس آ رہا ہے. وہ فوت ہونے والا صحابی بھی آگے نہیں کہتا میرے ہاتھ کیا تو سلام بھیج رہا ہے, قبر مقدس قریب ہے, وہاں پہ چلا جا, وہاں سلام کہہ. معلوم ہوا صحابہ کا بھی کیا عقیدہ تھا کہ سننے والی بات کوئی نہیں ہے. یہ ایک موٹی موٹی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں, کوئی لمبے چوڑے دلائل میں نہیں پڑھ رہا. تو میرے دوستو یہ کتنی آسان سی بات ہے کہ جو آدمی مر گیا اسباب ختم, مر گیا اسباب ختم ہو گئے. جب اسباب ختم ہو گئے تو پھر اب بات آ گئی ما فوق الاسباب کی. بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک اور مولوی اٹھا, اللہ یار خان چکڑالوی, نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اللہ یار خان چکڑالوی, اس کی کتاب میرے پاس موجود. وہ کہتا ہے کہ یہ اشاعت والے غلط کہتے ہیں مردے نہیں سنتے, قرآن کہتا ہے مردے سنتے ہیں. تو اس نے دلیل لکھی آگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا, ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا, خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندوں کو پکڑ, ٹکڑے ٹکڑے کر, پہاڑوں پر رکھ, ثم ادعوہن, پھر ان کو آواز یاتینا کا سایہ, دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو لیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, کیما بنایا, تھوڑا تھوڑا سارے پہاڑوں پر رکھ دیا, پھر ان کو آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ گئے. کہتا ہے جب سننا نہیں تو دوڑتے ہوئے آئے کیسے؟ معلوم ہوا مردہ سنتا ہے, معلوم ہوا مردہ سنتا ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے. یہاں سے مردے کا سننا بھی ثابت ہو رہا ہے, لیکن مردے کا بھاگنا بھی ثابت ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مردے بھاگتے بھی ہیں. اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کتنے پرندے تھے؟ 4 پرندوں کے کتنے کان بنتے ہیں؟ 8 کان بنتے ہیں. کیا ہر ڈھیری پر ایک ایک کان رکھا تھا؟ ممکن ہے کسی جگہ کان باقی ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں, تو وہ جو ٹکڑے ہیں انہوں نے کیسے, وہ بات سمجھو کہ نہیں سمجھے کہ یہاں سے اگر مردے کا سننا ثابت ہو رہا ہے تو مردے کا بھاگنا بھی ثابت ہو رہا ہے. تو بات میں ختم کرتے ہوئے آخری گزارش کرتا ہوں کہ کسی جگہ پر میری طرف سے ان کو چیلنج ہے, ان کی پوری جماعت کو چیلنج ہے, ہم اب سے نہیں کر رہے. الحمدللہ مولانا خضر ریاض صاحب میرے دوست بھائی موجود ہیں, جس سال سے ہم رابعہ پڑھتے تھے اس وقت سے ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارا ان کو چیلنج ہے کہ کسی جگہ اپنا میدان متعین کرو, ہم
دو آئیں گے صرف. بات سمجھے کہ نہیں؟ تم جتنے مرضی ہے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سب کو بلا لو، زندوں اور مردوں کو بلا لو. اور ہمارے نزدیک مردے ہیں، ان کے نزدیک تو پھر بھی زندہ ہیں. ان کے نزدیک تو زمین کے اوپر والے زندے اور زمین کے اندر والے زندوں کو بھی بلا کے لاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. دلائل تو بعد میں ہوں گے نا، پہلے اپنا عقیدہ تو متعین کرو. ہمارا دعویٰ ہے کہ تم اپنا عقیدہ متعین نہیں کر سکتے ہو، اور نہ کبھی کیا ہے اور نہ کبھی قیامت تک کرو گے. عقیدہ بیچارے وہ کیسے متعین کریں؟ عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں، عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں. عقیدہ جس کو ہو وہ متعین کرتا ہے نا. تو میرے چیلنج کے الفاظ سن لیے کہ اپنا عقیدہ، یہ باتیں چھوڑ دو، فلاں سے دستخط کراؤ یا فلاں سے. پوری جماعت کہ آل پاکستان امیر مولا خضر حیات صاحب بیٹھے ہیں، آل پاکستان ناظم اعلیٰ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. صرف للکارنے والے نہیں ہیں، ہم تو منت کرتے ہیں. اس دن ہمارے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ 20 منٹ دے دو، صرف 21واں منٹ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو زیادہ وقت ہے. ہمارے ساتھیوں نے کہا صرف 10 منٹ دے دو یار. لیکن 10 منٹ سے بھی ہمیں انہوں نے محروم رکھا. لیکن میں کہتا ہوں اگر تم ہمارے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو تو ہم 10 دن دینے کے لیے تیار ہیں. کرو تو صحیح نا مناظرہ کرو تو صحیح. اگر نہیں کرنا تو پھر خواہ امت میں فساد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو یہ بات واضح طور پہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کام کے حق میں نہیں ہیں کہ مناظرے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ امت کے اندر اتفاق اتحاد کا وقت ہے، انتشار کا وقت نہیں ہے. لیکن ہمیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ تمہارا انتشار اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک تمہیں جو ہے مناظرے میں شکست نہ دی جائے. تو ہم تیار ہیں مناظرے کے لیے، وہ جب بھی چاہیں. وہ تو کہتا تھا نا کہ جہاں چاہو جب چاہو مناظرہ کر لو، یہی کہتا تھا کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہم نے آج چاہا اٹک میں چاہا، آج چاہا اٹک میں چاہا، لیکن تم بھاگ گئے ہو اور ہمیشہ بھاگتے رہو گے، ہمیشہ بھاگتے رہو گے. اور ایسے بھاگے کہ گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں کیا، گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں کیا. کسی جگہ وہ دیوار سے پھلانگ کے گیا، کسی جگہ ہاتھ جوڑ کے نکلا. کون سی آپ کو دستانے سناؤں. بہرحال ہمارا پھر بھی جتنے انہوں نے چیلنج کیے، جتنے انہوں نے چیلنج کیے، عبدالتواب صدیقی بریلویوں کا بھلوال 2001 میں اس نے آگے چیلنج کیا. ہمیں ساتھیوں نے بلایا، ہم پہنچ گئے. تو میں نے اسے کہا میں 1975-76 میں پیدا ہوا ہوں، مجھے پتا چلا ہے تو یہاں 1970 سے آگے چیلنج کر رہا ہے. تو میرے پیدا ہونے سے 6 سال پہلے کے چیلنج تجھے معاف ہے، اور میرے پیدا ہونے کے بعد 2001 تک جتنے چیلنج ہیں سب کو میں قبول کرتا ہوں. اور مناظرے کے لیے باہر نکل، جوتیاں چھوڑ کے وہ بھاگا تھا، جوتیاں آج بھی ہمارے پاس اس کی محفوظ پڑی ہوئی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں، میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں تمہارے مولویوں نے جہاں جہاں چیلنج کیے تم نے کیے، ان سب کو میں قبول کرتا ہوں، ان سب کو میں قبول کرتا ہوں. لیکن میری تھوڑی سی دستبستہ عرض ہے کہ جلد از جلد پہلی فرصت میں ایک مناظرہ ہو جانا چاہیے. کیوں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. جو نہیں کرے گا وہ شکست خوردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ ہوگا، کیا ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ.